کیا پاکستان میں انتہا پسندی تھی کہ پاکستان میں کون لوگ تھے جنہوں نے ان کا جینا محال کیا، ان کو اوور نائٹ نکلنا پڑا؟ کیا ہم میں بینگ پاکستانی، کیا ہم میں قوت برداشت ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے، غامدی صاحب نے جس نوعیت کا کام کیا ہے تو اس نوعیت کے کام میں ان کا وہاں سے زندہ نکل جانا میرے لحاظ سے خود ایک بہت غنیمت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ اس عہد اور اس سماج اور اس معاشرت ہی کی دین ہے کہ آج کے دور میں کم سے کم آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے معاشرے یا آپ کی تہذیب کے اندر ایک رائج سوچ ہے اس سے مختلف ہے، تو کم سے کم آپ کو ہجرت کا موقع مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو عہد گزرا ہے اس عہد کے اندر جو لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے تو ان حق پرستوں کی بات تو رہتی تھی، سر نہیں رہتا تھا۔ پاکستان میں کیا حالات، کیا وجوہات ہوئے، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی ایسے تھاٹ سے اختلاف کرتے ہیں کہ جس تھاٹ کو تہذیبی سطح پہ لوگوں نے قبول کیا ہوا ہو، تو یاد رکھیں کہ جو تہذیب ہے وہ کچھ ہیروز سے بنتی ہے۔ وہ ہیرو شپ جو ہے اپنی ایک عصبیت رکھتی ہے، اس کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، وہ فالوئنگ تقلید میں ڈھلتی ہے، وہ تقلید کا ایک پورا عمل ہے جو پھر کسی بھی فکر کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو جس وقت آپ کسی رائج فکر کا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس پر ریویو کی بات کرتے ہیں، اس کو ری تھنک کرنے کی بات کرتے ہیں، ری لرن کرنے کی بات کرتے ہیں، تو گویا آپ تہذیب کے اندر جو اس ہیرو شپ کے ساتھ وابستہ جذبات ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ گویا آپ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے بزرگ، وہ سارے علماء جو پہلے گزرے ہیں اور جن کو دنیا میں لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، میری رائے میں اس ایک معاملے میں ان کا استدلال کمزور ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو یہ ماننے پر آمادہ کر دیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کا کوئی استدلال کمزور بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں کی فکر ایک انسانی فکر بن جاتی ہے، اس میں ہر پہلو سے تنقید کرنے کا ایک نقطہ باقی رہتا ہے۔ تو اس کو لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ گویا اس کو برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تہذیبی روایت کو ہر لمحہ چیلنج کرنے پر آمادہ ہیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام دنیا میں بالعموم، اور اس کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے، آپ پاکستان جیسے ملک کے اندر، پاکستان جیسے معاشرے کے اندر خود وجود پاکستان پہ بحث کرنا شروع کر دیں تو آپ کے سامنے ایک کلٹ اور ایک پوری تعصب سے پر مبنی ایک پورا جم غفیر کھڑا ہو جائے گا جو آپ کو بات نہیں کرنے دے گا، جو آپ کو غدار قرار دے گا۔ آپ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات پہ بات کرنا شروع کر دیں، چونکہ اس کو ایک طرح سے معاشرے نے کسی درجے میں قبولیت دی ہوئی ہے یا بندوق کا زور ہے، تو وہ بات بھی نہیں کرنے دی جا سکتی۔ تو کوئی بھی ایسی فکر جس کو تہذیب کے اندر قبولیت ہو، جس وقت آپ اس کو ریویو کرنے کی بات کریں گے تو آپ کو اسی نوعیت کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا غامدی صاحب کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہاں استدلال ہوتا ہے، یہاں آرگومنٹ ہوتا ہے۔ اگر سامنے والے بھی آرگومنٹ دیں تو گویا وہ اس ٹیبل پر آگے ہیں کہ ہماری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو اس فکر کے حامل ہیں کہ ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کو ایک طریقے سے معاشرے کی تائید اور تصویب حاصل ہے، تو پھر وہ آرگومنٹ کا جواب بندوق کے ذریعے دیتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کے ہاتھ میں تو کوئی بندوق نہیں تھی، نہ ملالہ کے ہاتھ میں کوئی بندوق تھی، نہ اور جو لوگ ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے انہی افکار کے خلاف لڑتے ہوئے قربانیاں دی ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، لیکن ان کے پاس استدلال تھا، ان کے پاس ایک آرگومنٹ تھا۔ اس آرگومنٹ کی طاقت سے جو کلٹ ہوتے ہیں، جو تعصبات ہوتے ہیں، ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ خطرہ تھا جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔